اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مجھے ایک سبسکرائبر کی کال آئی، ان کی کال آئی تو بڑی پریشان تھی خاتون، تو میں نے ان سے کہا جی بیٹا اللہ خیر کرے، آپ کی آواز بڑی پریشان سی ہے، تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں بہت دنوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میں بڑی پریشان ہوں، پلیز مجھے کوئی خاص وظیفہ چاہیے۔ میں نے ان سے کہا جی بسم اللہ حکم کیجئے، میں حاضر ہوں۔ تو اس میری بہن بیٹی نے یہ کہا کہ میری کافی عمر کے بعد اب شادی ہوئی ہے، اور شادی ہو کے میں جیسے ہی میں اپنے سسرال میں گئی ہوں تو 1 مہینے رہی ہوں تو مجھے میرے خاوند نے نکال دی ہے۔ بس اس نے اتنا ہی کہا کہ مجھے میرے خاوند نے نکال دیا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اپنے میکے میں آ کے بیٹھ گئی ہیں؟ جی کہہ دیا جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں نے کہا سنو، تو میں آگے آپ کو بتاؤں؟ کہتی ہے۔ میں نے کہا نہیں، باقی آگے سب کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا۔ میں نے کہا بیٹے بات سنو، آپ اور آپ کے ہسبینڈ روزانہ رات کو جاتے تھے، باہر سے کھانا کھا کے آتے تھے، بہت دیر تک باہر رہتے تھے۔ جب آپ آتے تھے تو آپ کی جو ساس ہیں، جو آپ کے خاوند کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے آپ سے صرف یہی پوچھا تھا کہ آپ روزانہ اتنی دیر باہر رہتے ہو، ہم لوگ کھانے پہ آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ میسج کا جواب نہیں دیتے، اور آپ لوگ اتنی دیر سے آتے ہو، ہم ابھی تک کھانا نہیں کھایا، تو آپ ایسا کیا کرو کہ کھانا لے آیا کرو، ہم بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ کھا لیا کریں۔ تو یہ چند دن باتیں رہیں، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کی والدہ ہماری خوشیوں میں بہت دخل دیتی ہیں، اور ہماری خوشیوں کے دن یہ گزارنے نہیں دے رہی ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دن اپنی ساس سے جناب جی یہ کہہ دیا کہ کیا ہم آپ کو حاضری لگوا کے جایا کریں کہ کب ہم جا رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں۔ تو اس دن کے بعد سے آپ کی ساس نے آپ کے خلاف کولڈ وار شروع کر دی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج آپ کو گھر سے نکال دیا گیا، اور آپ کا خاوند آپ کی ساس کے ساتھ ہے۔ مجھے کہتی ہے کہ شاہد بھائی کیا آپ کے پاس جنات ہیں؟ یہ سارا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے، ورڈ ٹو ورڈ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، جنات کو چھوڑو، آپ پہلے یہ بتاؤ کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اور بات؟ کہہ دیا کہ آپ نے بتانے کے لائق چھوڑا ہی نہیں ہے، بالکل یہی ہے۔ اور اب خاوند مجھے کہتا ہے کہ میں تو بس تم گھر چلی جاؤ، میں دوسری شادی کروں گا، میں کوئی اور لے کے آؤں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا خاوند یہ بات اس لیے کر رہا ہے کہ آپ کی ساس نے آپ کے خاوند کو جو ہے نا یہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ بچی بہت فضول خرچ کرواتی ہے، یہ تمہارا بالکل مستقبل خراب کر کے رکھ دے گی، تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا، اس کے علاوہ یہ ہم سے بھی تمہیں متنفر کر دے گی، اس نے میرے سامنے زبان چلائی ہے، کل کو یہ تمہارے سامنے بھی زبان چلائے گی، اس کی ہونے والی اولاد بھی ایسے بدتمیزی کرے گی۔ جب یہ سب کچھ ایسا ہوگا تو آپ کے خاوند نے آپ کو نکال دیا گھر سے۔ کہتی ہے بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے۔ وہ مجھے کہتے ہیں تمہاری زبان بڑی لمبی ہے۔ میں نے کہا جی۔ تو پھر کہتی ہے کہ آپ کے پاس جنات ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں جنات نہیں۔ اچھا چلیں یہ بتائیں کہ میں اب کیا کر رہی ہوں؟ فون پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ جس ٹوٹی ہوئی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو نا، اور آپ کے پاؤں میں جو آپ نے ربر کی چپل پہنی ہوئی ہے، یہ پھسل جائے گی، اور آپ اس سے بچ کے رہنا۔ انکل آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ میں نے کہا نہیں، یہ ان باتوں کو چھوڑو کہ یہ ہوتے کیا ہیں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا سنو، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اپنے دل کو صاف کر کے اپنے اندر ایک نیا کردار پیدا کریں، اپنے اندر ایک فیتھفل، لائل، پرہیزگار اور بہت ہی احترام کرنے والی لڑکی کو اپنے اندر ایک پیدا کریں۔ وہ لڑکی جو ٹر زبان چلانے کو اپنی بہادری نہ سمجھے، جو کہ خاموشی رہنے کو اپنی بہادری سمجھے، اور جب یہ کام وہ کرے گی تو اپنے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا سب سے پہلے
آپ ایسا کرو اپنے سسرال میں جاؤ، کون سا کوئی طلاق ہوگی ہے، یعنی بات طلاق کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کی ابھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ کے پاس موقع ہے، جا کے اپنی ساس کے پاؤں پڑ جاؤ اور نین بہاؤ، یعنی آنسو بہاؤ، اور ان سے دل و جان سے، دل سے، صدقے دل سے معافی مانگو، اور ان سے کہو کہ آپ میری والدہ کی جگہ پر ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، میری ظاہر ایک نئی زندگی ہے، میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں پائی تھی، آئندہ میں زندگی بھر آپ کے سامنے نہیں بولوں گی اور میں کبھی بھی آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گی، تو پلیز مجھے اپنے گھر میں بلا لیجئے۔ تو کہتی ہے کہ نہیں، میں تو خاوند سے بات کروں گی، ساس سے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہارے گھر میں بسنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو کہتی ہے نہیں، ایسے تو نہ کہیں، میرے مطلب والد نے اتنا خرچہ کر کے مجھے بیاہا اور یہ ایسے سب ضائع جائے گا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر میں نے کہا خاوند نہیں، جہاں سے مسئلہ شروع ہوا ہے وہیں پہ آؤ اور وہیں سے اپنا جو ہے ٹوٹا واصلنگ شروع کرو۔ تو اس بچی نے پھر ایسا کیا، تو پھر ہم تو رابطہ کرتے نہیں ہیں، کوئی ہمیں خود بتا دے کہ ہاں جی کیسا رہا، تو یقیناً اس کا معاملہ اچھا ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ چیزیں بتاؤں اور اس کے متعلق بتاؤں کہ ایک حدیث مبارک میرے سامنے آئی تھی، تو اس میں اس چیز کا ایک خاص ذکر آ جاتا ہے کہ میری وائف بھی اکثر اوقات کہتی ہے کہ پلیز مجھے اس کے اتھینٹیکیشن بتائیں کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ میں نے کہا کیا؟ تو میری وائف نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ ایک بیوی، متعلق حدیث مبارک ہے کوئی جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کسی عمر کے آخری حصے میں بھی آ کے اگر وہ اپنے خاوند کی ناشکری کر دے تو اس کی ساری عبادت چلی جائے گی، کیا وہ جہنم میں جائے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے حدیث بتائیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سچ بولتے ہیں اور آپ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی رضا سے بولتے ہیں، حدیث میں کیسا ہے؟ کیونکہ ہم تک تو مولویوں کے ذریعے بات پہنچتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری خدمت میں یہ حدیث پیش کروں گا، تو میں اپنے لوگوں کو بھی اس چیز کے متعلق بتاؤں گا، اپنے ناظرین کو بھی، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ یہ حدیث ہے کیا۔ تو حدیث مبارک آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ خواتین کے لیے خاص ہے، ذہن میں رکھیے گا، خواتین کے لیے بہت خاص ہے جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کر دیتی ہیں۔ تو اپنی وائف سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی سن لیجئے اس ویڈیو کو۔ تو یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1052 ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا تھا کہ اتنی دیر میں سورہ البقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی بہت لمبا کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ قیام بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر ایک اور دوسرا لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کچھ کم لمبا، اور پھر ایک لمبا رکوع کیا۔ آگے سنیے، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کچھ کم تھا۔ سر اٹھانے کے بعد دیکھیں ہو کیا رہا تھا، غور سے سنیے، یہ جو لمبے لمبے رکوع اور لمبے لمبے قیام ہو رہے تھے یہ تھا کیا؟ آئی لو یو اللہ جی، آئی لو یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں، میری آل میرا سب کچھ آپ پہ، کہ کیا شان ہے آپ کی۔ سر اٹھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور پھر قیام بھی پہلے سے مختصر تھا، اور پھر چوتھا رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج بھی صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے ان پہ گرہن نہیں لگتا، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ عربوں کا کچھ اعتقاد تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ کرام نے ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ نماز میں آپ اپنی جگہ سے کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب وہ جو لمبے لمبے رکوع اور قیام تھے وہ کیا تھا، سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک خوشہ توڑنا چاہا، اور اگر اسے میں توڑ سکتا
تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. آپ سنیے غور سے تمام لوگ. اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی. میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا. میں نے دیکھا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے کفر یعنی انکار کی وجہ سے. دوبارہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی تھیں وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی تھیں. یعنی اپنے شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی تھی زندگی بھر. یہ ہے جی جملہ جس کو خواتین جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سنتی ہیں. زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی مخالف مزاج بات آ گئی تو وہ فوراً یہی کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فار ایگزامپل 40 سال اپنے خاوند کے ساتھ گزارنے کے بعد اگر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں نے تم میں کبھی بھلائی نہیں دیکھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس شوہر کی اپنے شوہر کی تمام کی گئی جو اس کے ساتھ حسن سلوک، جو اس کو بے احسانات کیے، جو اس کو کھلایا، سب کچھ کیا، اس کی عزت کی، پیار کیا، سب کچھ ختم، کہ زندگی بھر تم سے میں نے بھلائی نہیں کی. جو یہ جملہ بول دے تو سمجھ لیں کہ اس نے پھر کفر کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کو رسول کہہ رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے جب تک میری پرمیشن نہ ہو. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو خواتین اپنے خاوند سے ناراض رہتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے تم سے بھلائی نہیں، اور 10 ماشاءاللہ 5 بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ معاملہ کدھر چل پڑتا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور شوہر اور بیوی میں محبت رکھے، اور بیویوں کو یہ لفظ ادا کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.